معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے بابرکت، پرنور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے پورے عالم اسلام میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گھر گھر میں محافل کا باقاعدہ انعقاد ہو رہا ہے۔ وہ عظیم الشان قربانی جو آپ نے وقت کے ایک ظالم، جابر، فاسق، فاجر، بدبخت، پلید اور جری علی الکبائر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے پیش فرمائی۔ آج کا یہ عظیم الشان اور روح پرور پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک عظیم الشان کڑی ہے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا تحقیقی بیان آپ نے حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی زبان سے سماعت فرمایا ہے، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے خطیب اعلیٰ فضیلت الشیخ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا الطاف حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تقریب میں تشریف فرما ہیں، اور ہماری جماعت کے نامور عالم دین، استاذ العلماء، جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ بھی بطور مہمان خصوصی تقریب میں موجود ہیں، اور ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی اور بڑے پیارے ہمارے عزیز محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج انہوں نے مجھ سے شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ یہ سننے کو ملا ہے کہ میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا۔ اتفاق کوئی ایسا ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ آپ تو ہمارے محبوب ہیں۔ حضرات، حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں نظریہ اہل سنت، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کا نظریہ ہی نظریہ حق ہے۔ نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ جب تک اس خانوادے کی محبت نہ ہو، دنیا کا کوئی بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خانوادہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر
وجاہت رکھتا ہے۔ اس قدر اللہ نے اس خانوادے کو اپنے کرم سے نوازا ہے کہ جب تک کہ کوئی شخص اپنی نمازوں میں ان پر درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا وہ عظیم الشان گھرانہ، اللہ نے اس کو ایسے مرتبے پر فائز کیا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص اپنے دامن میں لا تعداد نمازوں کے انبار رکھتا ہو، خانہ کعبے کے طواف کیے ہوئے ہو، حجر اسود کے بوسے لیے ہوئے ہو، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔ یہ عمومی اہل بیت کا حال ہے۔ تو عمومی اہل بیت کی عظمت کا یہ حال ہو تو جو خصوصی اہل بیت ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عظمت کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کی ایک مقتدر ہستی گزرے ہیں۔ یہ مجتہد مطلق ہے۔ یہ مجتہدین کی صف میں جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع۔ یہ وہ چند افراد ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ یا انہوں نے اہل سنت کی نمائندگی کی ہے، اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، حضور آپ تشریف رکھیے نا، کی کر دے تو بیٹھو نا، آپ کا تشریف رکھنا ہمارے لیے بڑی بات ہے، تشریف رکھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ پھر فرماتے یکفیکم من عظیم الفخر انکم، قبائل کے لیے، خاندانوں کے لیے بہت سی باتیں فخر کی حامل ہوتی ہیں۔ کسی کو وعدے کے وفا کرنے پر فخر ہوتا ہے، کسی کو مہمان نوازی پر فخر ہوتا ہے، کسی کو جرت اور بہادری پر فخر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہارے لیے بڑے بڑے فخروں کے ساتھ سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نمازوں میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں نظر، اگر مجھے بھی معلوم ہو جائے بھئی آپ میں بھی کوئی دم خم ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے اس کو اٹھایا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے امام دارقطنی اپنی سنن میں حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے نا، پھر ذرا تھوڑا اس کا ثبوت ایسا دیتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی سارے کلاموں سے الگ کلام ہے، کیونکہ یہ کوئی واسکو ڈے گاما کا کلام نہیں، مسئلہ فیسا غورس بھی نہیں، یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں لیا گیا،
کیمبرج سے نہیں لیا گیا، برنارڈ شاہ نے نہیں لکھا ہے، یہ مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے، لاگرتھم سے نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار کا کلام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خانوادے کی عظمت کا حال کیا ہے۔ ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اس کو اپنے باپ سے روایت کیا ہے۔ یہ میں ابتداً آپ کو اہل بیت کا خانوادہ اہل سنت کی نظر میں کیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے پیار نہیں کرتے ہیں، یا اہل بیت کا احترام اتنا نہیں اہل سنت کے ہاں دیکھا جاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت کو اہل سنت ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا، دوسرے کسی کی بس کی بات ہی نہیں۔ یہ رافضیوں کا شعبہ نہیں، نہ یہ شیعوں کا شعبہ ہے، نہ کسی اور کا شعبہ ہے، یہ اللہ نے اہل سنت کو مرتبہ دیا ہے کہ 1400 سال سے وہی نظریہ اپنے سینے میں سجا رکھا ہے جو علی شیر خدا نے دیا ہے، جو امام حسن نے دیا ہے، جو امام حسین نے دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشہور حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، اور نہ صرف میں بلکہ جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں، دنیا کا کوئی بندہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں بھی نقل فرمایا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ اچھا جو وظیفہ کرو گے تو میری بات کی آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ ایک بندہ وظیفہ کرتا ہے وہ تقریر کیا سمجھے گا؟ یہ تقریریں وظیفے شعبے اور ہوتے ہیں، غصہ نہ کرنا میری بات کا، یہ کوئی میڈیٹیشن گیدرنگ یہ الگ الگ شعبے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلم ہے، یہ درس ہے، یہ تدریس ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، ابھی میں تقریر شروع کر دوں کتنی پڑھ چکا ہوں، تو آپ دیکھیں گے۔ اور یہ حدیث مصطفیٰ ایک سمجھی نا آپ نے، کئی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور مفہوم آپ کے دل میں اتاریں گے اہل سنت کا نظریہ کیا۔ ذرا کبھی وظائف کرنے سے یہ توجہ تھوڑی بڑھتی ہے نا، کیونکہ بندہ ادھر درود شریف پڑھتا ہے یا کوئی اور شعبہ پڑھتا ہے، ادھر دل لگتا ہے، ادھر زبان کان ادھر کھینچتا ہے۔ تو یہ تقریر ہوتی ہے ہمتن گوش۔ ہمتن گوش کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں۔ ہمتن گوش کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم کان بن گیا ہو، پھر تقریر سمجھ آتی ہے، پھر دل میں اترتی ہے، پھر بندے کی کایا پلٹا دیتی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، غصہ نہ کرنا، میں ویسے آپ سے محبت سے ذرا بات کر رہا ہوں، کسی کو غصہ لگا میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور یہ اہل بیت ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ سارا لا تو نہیں معلوم تب بھی بتا دیتے ہیں نا، کوئی نہیں ہے سب بولتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا العباس منی وانا منہ،
عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا العم سنو ابی، چچا باپ ہی ہوتا ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا من آذا عمی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد ہی کو تکلیف دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے جا کے عرض کیا سرکار یہ قریش کے قبیلے کا حال بڑا عجیب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے چہرے سے خوشی جھلکتی رہتی، ان کی طبیعتیں بڑی باغ باغ ہوتی ہیں، ان کے چہرے انار دانے بنے رہتے ہیں، ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلے رہتے ہیں۔ جب ہمارا خاندان بنو ہاشم کا کوئی بندہ جاتا ہے ان پر ایک بجلی سی گر جاتی، ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیں بڑی گراں گزرتی ہے کہ ہماری وجہ سے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو سرکار آپ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ حدیث کے الفاظ سنو، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کی کیفیت میں فرمایا، انتہائی غصے کی حالت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے اہل بیت تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کر دیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا ہونا تو دور کی بات ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا داخلہ ہی کسی دل میں ممکن نہیں۔ ایمان داخلی تب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھرانے کی محبت بندے کے دل میں آئے بیٹھی۔ ایک اور مشہور روایت ہے، وہ سنا کے میں اپنے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اہل بیت ہیں، ان پر بھی صدقات واجبہ حرام ہیں۔ آپ کی آنکھ مجھ سے ملتی نہیں، میں تھوڑا گھبراتا ہوں ذرا، جدھر میں دیکھتا ہوں آگے سے آنکھیں ادھر کر جاتی۔ عبداللہ بن عباس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح چچا زاد بھائی ہیں جس طرح حضرت علی شیر خدا چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو یہ شرف بھی حاصل ہے جو پوری امت میں کسی کو بھی نہیں حاصل، کہ 2 مرتبہ سر کی آنکھ سے جبریل کو اصل شکل سے دیکھا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کا، کسی کو بھی نہیں شرف حاصل ہوا ہے، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ حضرت قاری صاحب مرحبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان رجلا صعدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ حدیث پر ذرا سبحان اللہ کہہ دیتے جم۔ اب اس کا معنی سنو، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ کیا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، اس محبت کے زیر اثر اس پر اس قدر غلبہ ہو کہ دنیا کی ہر شے سے بیگانہ ہو جائے، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر دے، ہر شے کو پسے پوش ڈال دے، دنیا سے ناتا توڑ کر، ہر شے سے منہ موڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، دنیا کے ہر مکان سے علیحدہ ہو کر رب کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے آباد ہو جائے۔ خانہ کعبہ میں کہاں؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم
اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی پوری زندگی بیت جائے اور خالی بیٹھے بیٹھے بیکار وقت نہ گزارے، فصلہ وصاما، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خانے کعبے کے طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا رہے، مقام ابراہیم پر سجدوں کے انبار لگائے، اسی طرح اس عبادت میں وقت گزارتے گزارتے اس کو موت آئے، بوقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض رکھا ہو، کوئی صورت اس کی جنت میں داخل ہونے کی باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا مرحبا بک، معلوم ہوا اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کسی کا حج قبول ہوتا ہے نہ کسی کا طواف قبول ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کسی کا نماز قبول ہوتی ہے نہ کسی کا روزہ قبول ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کسی کا فرض قبول ہوتا ہے نہ کسی کا نفل قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت میں ایک بڑا سادہ سا شعر پڑھا جاتا ہے، شعر تو سادہ سا ہے لیکن مفہوم اس میں بڑا رکھا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بے حب اہل بیت، اس کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ یہ سلام تحیت نہیں ہے، یہ سلام متارکت ہے، جیسے جان چھڑانے والا سلام کہتے ہیں، بھائی تو الگ ہی بلا، ہم تجھ سے الگ ہی بلے۔ اب میں آپ کو ایک دو کال بھی پیش کرتا ہوں، حضرات غور فرمائیے۔ ہمارے امام الربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی قافلے کا ایک سپاہی ہے جس کے سپہ سالار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس قافلے کے سپہ سالار امام علی مقام ہیں، مجدد الفسانی بھی اسی قافلے کا ایک سپاہی ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی وقت کے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا ہے، انہوں نے بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا ہے۔ وہ جو اقبال نے جن کی شان میں کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، اب زبان تو الفاظ تو آسان ہے۔ کیا کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے۔ علامت جو ہوتی ہے نا نحویوں کے ہاں، یہ کسی چیز کا خاصہ ہی ہوتی ہے، اور خاصے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اب مطلب کیا ہے کہ سنی ہو اہل بیت کی محبت نہ ہو نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت ہو سنی کے بغیر کسی کے سینے میں آ جائے ہو نہیں سکتا۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، یہ تو لکھا حضور مجدد الفسانی رضی اللہ، اور ان کے ایک اور ہم عصر بزرگ ہیں، وہ سلسلہ چشتیہ میں آئے اور وہ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ اس جوان کا بھی ثانی بہت کام آئے گا۔ وہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں 450 برس پہلے اہل سنت کا نظریہ لکھتے فرماتے کہتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نباشد اجنبی است۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت حقیقت میں سرکار ہی کی محبت ہے، اور جس کو یہ محبت نصیب نہ ہو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، سنی نہیں کہلا سکتا۔ سنی ہونے کے لیے نبی کی اولاد کے ساتھ محبت ہونا ضروری قرار دیا گیا۔
اور پھر میں آپ سے وہ مشہور بات کہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتاؤ، یہ کسی رافضی کا شعر ہے جی؟ یہ کسی شیعہ نے لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کوئی دو چار ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچنے والا شاعر ہو اس نے لکھا ہے جی؟ یہ اہل سنت کے امام نے لکھا ہے، جس کے شعر بھی فتوے کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات ذرا غور فرماؤ، اہل سنت کے امام نے لکھا، مجھے کوئی بتائے کہ اہل سنت کا کوئی بندہ ایسا ہو ایک جس کے سامنے یہ شعر پڑھا جاتا ہو اس پر بجلی گرتی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے چلو شعر لکھ ہی دیا جی، تو سنیوں کو تو صحیح پتہ نہیں بھی اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے، تو کوئی سنی پریشان ہو جائے نا شعر سے۔ جب بھی یہ شعر پڑھا جائے، سنیوں کی محفل بجھی ہوئی ہو، یہ شعر پڑھ دو، وہاں پہ اللہ کے کرم سے رحمت نازل ہو جاتی ہے، بجھی محفلیں سے چمک جاتی ہیں اس شعر سے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کروں، سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے، ماشاءاللہ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے تو سبق دے کے کہا، درود ملک بر روان تو بات، درود ملک بر روان تو بات، بر اصحاب و بر پیروان تو بات، نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، خرد مند عثمان شب زندہ دار، چہارم ولی شاہ دلدل سوار، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ جم کے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ فارسی زبان میں ہے، لیکن یہ عشق و محبت کی زبان تو آپ کو معلوم ہے یہ کسی زبان کی محتاج ہوتی ہی نہیں۔ یہ مفتی صاحب جیسا بندہ جو فارسی کا ماہر ہو اس پہ اور وجہ طاری ہوتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے تو 800 برس پہلے اہل سنت کا نظریہ بیان کیا، نخستی، نخستی، آپ کو پتہ نہیں کیا مطلب ہوتا ہے نخستی؟ نخستی کون؟ ابو بکر پہلا مرید، نخستی ابو بکر پیر مرید، اس کا مطلب ہے پہلا، 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 آپ بھی بولو، پہلا، پہلا، پہلا۔ ادھر سے خواجہ فرید الدین اتار کہتا ہے، خواجہ اول کے اول یار اوست، جو سب سے پہلے مصطفیٰ کا دوست بنا ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ کا نائب کہلایا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خواجہ اول کے اول یار اوست، خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اوست۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کا ترجمہ کروں میں، میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کیا ہے، اپنی زبان سے نہیں کرتا، ان کی زبان سے کہتے، کیا کہتے ہیں؟ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، ثانی اثنین اذ ہما حق جنہاں دے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوجا یار فاروق عمر سی عدل کیتا جس چھڑ کے، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے، تے شب بیدار غنی سی تریجا جامع جو قرآنی، عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی، چوتھا یار پیارا پائی۔ یہ سنی بول رہے ہیں، چوتھا یار پیارا پائی، خاصا دل دا جانی، دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی۔ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا نا، اگر دعوت تمرد کنی ور قبول، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یہ تھوڑی سی فارسی آتی ہو نا تو اس کو اتنے سے سمجھ آ جاتی مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں۔ کہتے اس کا مطلب یہ، کہتے مولا اگر تو میری دعا کو قبول کرے تیری مہربانی، اگر تو میری دعا کو رد کر دے تیری مرضی، میرے فقیر کی تیری بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ قبول کرے نہ کرے تیری مرضی، میں کوئی دھونس تو نہیں رکھتا،
میرے پاس میری چیزیں کیا ہیں؟ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ میں تو تیری بارگاہ کا ایک بندہ خادم عرض کرتا ہوں، قبول کر لے تیری مرضی، نہ قبول کرے تیری مرضی، مگر ایک بات کہتا ہوں، اگر دعوت امرد کو نیور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ ایک بات ہے میرے لیے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ میرا ہے، دامن آل رسول کا ہے، اب آگے قبول کر نہ کر تیری مرضی۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پیش کر دیا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی بھی پیچھے آئے، انہوں نے بھی قلم توڑ دیا۔ کیا فرماتے؟ کہتے توڑے رد سوال کرے سے، توڑے عرض قبولیں۔ یہ پنجابی سمجھ لیتے ہو؟ پنجابی آتی ہے؟ اس پر تو تم ہلاؤ تھوڑا سا یار، پنجابی ہو رہا سارے، میر پوری پنجابی ایک ہی زبان ہوتی ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ توڑے رد سوال کرے سے، توڑے کا مطلب ہوتا ہے پاویں، توڑے رد سوال کرے سے، توڑے عرض قبولیں۔ مولا تیری مرضی ہے، میرا سوال رد کر دے تیری مرضی، قبول کر لے تیری مرضی۔ توڑے رد سوال کرے سے، توڑے عرض قبولیں، میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسول۔ پھر جہاں میں بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ یہ اہل بیت کی محبت جو اہل سنت کی نظر میں رکھی جاتی۔ تو اہل بیت کے گھرانے میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں۔ پورے اہل بیت میں سب سے پیارا سرکار کو کون ہے؟ سنو حدیث، راوی کون؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود۔ راوی کون؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود۔ ایک چچا ایک بھتیجا، دونوں کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں آیا کہ عرض کیا ایو اہل بیتی کا احب الیک، آقا ہماری گزارش یہ ہے پورے اہل بیت کا ہر فرد آپ کو پیارا ہے، لیکن پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون؟ جواب میں سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ پورا گھرانہ اہل بیت کا ایک طرف، اور مجھے پورے گھرانے میں سب سے پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، زہرا بطول، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے سرکار سے یہی سوال جب ہوا ایو اہل بیتی کا احب الیک، آقا بتائیے پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون؟ وہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے نا وہ بڑی لمبی ہے، اگر وقت مجھے اجازت دیتا میں تھوڑا سنا دیتا آپ کو۔ سنا دوں؟ پہلے جو پڑھی ہے نا، جب سرکار نے حضور خاتون جنت کا نام لیا نا، حضرت علی شیر خدا نے پھر پوچھا سرکار پھر کون پیارا ہے؟ پھر کون پیارا؟ فاطمہ تو پیاری ہوئی، تو مردوں میں کون پیارا ہو گیا؟ تو سرکار نے کس کا نام لیا؟ فرمایا اسامہ۔ اسامہ پیارا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو اس جوان۔ اسامہ جو غلام کا بیٹا ہے، زید بن حارثہ، جس کا باپ کا نام قرآن میں آیا ہے، جس کے باپ کو سرکار نے وہ جملہ کہا جو کسی کو نہیں کہا۔ زید سے کیا کہا سرکار نے؟ بخاری اٹھاؤ، سرکار نے فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا، وزن کرو ذرا اس کا، انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی ہے اور میرا مولا ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تو میرا مولا ہے،
بلکہ فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ زید کی باری آئی تو فرمایا تو میرا مولا ہے۔ اب یہاں مسئلہ سمجھو کہ مولا کا معنی وہی جائز ہوگا جو مصطفیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، جو اہل سنت نے مراد لیا ہے۔ اہل سنت سے ہٹ کے مولا کا معنی کرو گے تو کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسامہ کا نام لیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور پھر سنو حضرت علی شیر خدا نے پوچھا سرکار پھر کون پیارا ہے؟ سب سے پہلے حضرت خاتون جنت کا نام، پھر لیا اسامہ، کیونکہ یہ غلام کا بچہ تھا نا، تو غلام بھی گھر میں ہوتا ہے، غلام بھی گھر میں، اس کا نام لیا۔ پوچھا ایو اہل بیت کا، حدیث اٹھا کے دیکھو، پوچھتے اہل بیت کا فرد، سرکار نے اپنے غلام کا نام لیا۔ اب ذرا سنو، پھر حضرت علی نے پوچھا پھر کون؟ سب سے پہلے نمبر پہ خاتون جنت، پھر اسامہ، پھر پوچھا پھر کون؟ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا ثم انتا یا علی، علی پھر تو۔ تو پیچھے سے باس بھی بولے، کہتے سرکار پھر چچا تو پیچھے رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا چچا ہجرت میں بھی پیچھے رہ گیا تھا نا، اسی لیے محبت میں بھی پیچھے رہ گیا۔ تو یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا ایو اہل بیت کا حب الیک، آقا بتائیے پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون؟ جواب میں سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، پورے اہل بیت کی محبت سب سے بڑھ کر فاطمہ، اور فاطمہ بھی رکھو ادھر، پھر مجھے حسن و حسین زیادہ پیارے ہیں۔ اس موقع پہ سرکار نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو بلا، یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ اپنے بیٹے بلا۔ کبھی نزاکت تو سمجھیے نا، کیونکہ بیٹے تو فاطمہ کے ہیں، سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے بیٹے بلا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دونوں بیٹے پیش کیے تو سرکار نے کیا کیا؟ فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، سرکار نے دونوں کو اپنے بازو میں بر لیا، سرکار ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتے جاتے تھے، سونگتے جاتے تھے، چومتے جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا یہ بچے چومے تو جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے، یہ سونگے بھی جاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے، پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے۔ یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، حضرت اسامہ بن زید جن کی بات سنا رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں ایک رات کو آدھی رات کے وقت کسی کام کی غرض سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ غلاموں کے لیے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، بے کسی فقیر کو لے جاؤ نا، بے کسی بادشاہ کے دروازے پر کھلتا ہے۔ غور کرو نا، یہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے جس کے آداب رب سکھاتا ہے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آدھی رات کو گیا سرکار کی بارگاہ میں کسی کام کی غرض سے، کہتے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست پر اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، میں نے دیکھا حالت کیا تھی، لحاف اوڑے ہوئے، لحاف سمجھتے ہو، کمبل لیے ہوئے، سرکار کی دائیں بائیں بغل میں کوئی چیز تھی، کہتے میں نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے جو مصطفیٰ نے دائیں بائیں بغل میں رکھا ہوا ہے۔ کہتے فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا پھر میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا سرکار ما ھذا الذی انت مشتمل علی شیء، آقا اس راز سے ذرا پردہ اٹھاؤ، یہ دائیں بائیں بغل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا گیا، فکشفہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل پیچھے پھینکا، دیکھتا کیا ہوں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، ایک بغل میں امام حسن تشریف فرما تھے، ایک بغل میں امام حسین تشریف فرما، ایک زانو میں وہ مسکرا رہے تھے، ایک زانو پر وہ مسکرا رہے تھے۔ کہتے مجھے تعجب ہوا کہ اندر خلوت میں بھی ساتھ، ادھر جلوت میں بھی ساتھ، ادھر تنہائی میں بھی ساتھ، ادھر انجمن میں بھی ساتھ، ادھر بستر پہ بھی ساتھ، ادھر گلی میں بھی ساتھ۔
کہتے جب میں نے تعجب کیا تو سرکار نے مجھے دیکھا، فرمایا ھذا ابنایا وابن ابنتی. ذرا الفاظ سنو عربی کے. ھذا ابنایا وابن ابنتی. ایک عربی والا بندہ پتہ ہے کتنے حمزے گرے ہیں وصلی یہاں پہ. ھذا ابنایا ھذا ابنایا. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جو جس شعبے کا، اس کو پھر ذرا تھوڑا اس پہ مزہ آ جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے. ھذا ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سرکار نے فرمایا اسامہ تعجب نہ کر، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا میں نے دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، تو بھی ان کو اپنا پیارا بنا. اور نہ صرف ان کو بنا بلکہ قیامت تک آنے والا جو بندہ بھی ان سے سچی محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. معلوم ہوا جو حسن سے سچی محبت کرے، جو حسین سے سچی محبت کرے، وہ اللہ کا محب بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا. پورے اہل بیت کی محبت ان دونوں شہزادوں میں جمع ہوئی. اب ایک اور روایت بھی سنو گے، یہ بعض ہمارے علماء نے لکھا پھر دونوں شہزادوں کی محبت حسین میں جمع ہوئی. کیسے میں سمجھا سکتا ہوں؟ اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا. وقت نہیں ہو گیا؟ ہو گیا بس. جب وقت ہو چکا ہے لیکن میرے لیے کہتے ہیں 2-4 منٹ بڑھا دی. میں زیادہ وقت نہیں، صرف یہ روایت ہی سنا کے بات ختم کر جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، میں نے یہ منظر دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یمتسو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتسو لعاب الحسین کما یمتس الرجل التمر. میں نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا اس بات کا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کا لعاب کانپ جائے بندے کا جسم، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. فرمایا میں نے مشاہدہ کیا سرکار حسین ابن علی کا لعاب اس طرح مزے لے کر چوستے تھے جس طرح کوئی نفیس طبیعت کا بندہ میٹھی کھجور کے مزے لے لے کر اس کو چوسا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان امام حسین. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے جو امت کے لیے فخر کا باعث ہے، جو خانوادہ اہل بیت کے لیے فخر کا باعث ہے، جو ان کی امی جان خاتون جنت کے لیے فخر کا باعث ہے، جو ان کے بابا جان جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو مرب کو پچھاڑنے والے ہیں، ان کے لیے فخر کا باعث ہے. نہیں بلکہ ان کے نانا جان جو نبیوں کے سردار ہیں ان کے لیے بھی فخر کا باعث ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا کفن لالا بدن، چمن اندر چمن اندر چمن ہے زندگی ہی زندگی تیری حیات، حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. لاکھوں نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اور نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی کلمہ میری زبان سے نکلا ہو، اس کے لیے اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. حضرت مفتی صاحب خصوصی طور پہ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حضرت مولانا علامہ مبلغ اسلام حافظ فاروق احمد صاحب چشتی جنہوں نے مجھے خصوصی طور پہ مامور کیا یہاں پہ حاضر ہونے کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مسلسل وہ ٹیلی فون پہ ہی رہے. میں مسجد میں پہنچ چکا، مجھے کہتے لیٹ ہو گئے. میں نے کہا 1 منٹ رہ گیا ہے، صرف لیٹ تو نہیں ہوا. کہتے ہیں اچھا
اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.